میں صرف یہ کہہ رہی ہوں، ایک اپروچ ہماری ہے سرمائسز ڈرا کرنا، یعنی ہم سوچ لیتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، وہ الگ بات ہے. اسی طرح جو بھی مشورے آ رہے ہیں بہت مدبرانہ انداز سے آ بھی رہے ہیں اور تجربے کی بنیاد پر بھی آ رہے ہیں. مجھے صرف یہ نا، یہ آپ یہ انداز تو بدلیں، اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا الگ بات ہے. یہ تو بتائیے کہ کیسے اور کہاں اور کون کرے گا. یہ میں بھی جانتی ہوں اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ سکھائیے، اخلاقیات کی تربیت کیجیے، دین اسلام پھیلائیے، تاکہ یہ کہ آپ ان مسائل کے میں گھرے نہیں رہیں. تو ایسا کیسے ممکن ہے؟ کون کرے گا یہ بتائیے، اور کیسے ہوگا؟ تعلیم سے ہوتا ہے، تو تعلیم کی شکل آپ نے دیکھی. تو ہم یہاں سے میسج تو دے سکتے ہیں کہ آپ تعلیم کے لیے ابتدائی تعلیم کے اندر بہت مختصراً وہ اہم قومی مسائل جن میں آبادی، بڑھتی ہوئی آبادی، وسائل کا کم ہونا، دین پر کچھ حد تک جو بنیادی چیزیں تھیں ان پر چلنا، یہ آپ ان کی چھوٹی چھوٹی کتابچوں یا کتابوں کے اندر اسباق کی شکل میں دے دیں، تاکہ وہ وہاں سے پڑھنا تو شروع کریں. یہ میں اگر سوچوں کہ میں یہ سب چیز کر لوں گی اور سارے سیاستدانوں کے خلاف جو کہنا چاہوں گی کروں گی، ان کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کروں گی کہ اگر وسائل بہت ہیں تو وہ طریقے سے اس کا استعمال کریں یا بیلے، تو کون کرے گا؟ ایسے تو ہوئے گا ہی نہیں. اس لیے پڑھ لکھ کر اور اس کے ساتھ ساتھ ہر لیول پر پڑھے لکھوں کی شرکت ضروری ہے. پڑھے لکھوں میں ہم اللہ کے فضل سے باشعور مجلس میں موجود ہیں اور افراد باشعور ہیں. انہی کے ذریعے سے اگر کوئی چیز جائے گی. ووٹ دیتے وقت ہم اگر گرمی ہوتی ہے تو ووٹ نہیں ڈالتے، یہ سوچ کر کہ کیا فائدہ. تو ہماری طرف سے مشورہ تو جانا چاہیے. لکھنے والے جو تحریر لکھتے ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا یا دوسرا ہو، اس کے ذریعے سے بات تو پہنچائی جا سکتی ہے. یہ اس چیز سے ہم کیوں منحرف ہیں کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو صرف یہ سوچنا ہونا چاہیے، یہ پتہ ہے کہ ہونا چاہیے. یہ پلاننگ ہوتی ہے، عمل درآمد کیسے ہوگا. اس لیے بیلنس آف پاور، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پالیسی میکنگ، اس سب کے اندر باشعور افراد کی شرکت ضروری ہے. اور پھر ہمارے سامنے مثال ہونی چاہیے دین کے دائرے میں رہتے ہوئے، کیونکہ دین ہمیشہ کے لیے آیا ہے. اس میں رہتے ہوئے ہمیں خود بھی تو معلومات ہونے چاہیے. ہم کیوں اپنی چیز ایک طرح کا جو سٹگما ہوتا ہے وہ لگا کر کے یہ ملا نے یہ کہا اور وہ سب، ہم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ ہر چیز میں اگر کوئی بیماری بھی ہوتی ہے تو ایکسپرٹ اوپینین کے لیے بھی جاتے ہیں، پھر 2 جگہ سے رائے لیتے ہیں کہ بھی پھر کہیں جا کر آپ علاج. تو ہمارا اپنے ذہن اس وقت کیوں نہیں کام کرتا کہ ہم کو بھی پتہ ہونا چاہیے. پھر علماء کرام موجود ہیں، ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے. اور پھر اس دین میں بھی کتنے سیکٹس ہیں، آپ سب کو شریک کریے. پھر ایک ابھی جو قانون پاس ہوا کہ 18 سال کی عمر سے پہلے شادی نہیں ہونی چاہیے، اس پر آپ دیکھیں کتنا ہنگامہ ہوا کہ آپ نے کیسے ایک لائن ڈرا کری 18 سال. ضروری تو نہیں ہے 18 سال. ایک ایسی چیز سوچ سمجھ کے کر جس میں کہ آپ ممکن ہو، جو عمل درآمد جس پر ہو سکے وہ کریں. یا تو 8 سال کی عمر میں اجازت دے دی، 13 سال کی عمر میں اجازت دے دی، یا 18 سال سے اجازت ہی نہیں ملی. تو ایسے کیسے ہو سکے؟ بہت شکریہ. مجھے صرف یہ کہنا تھا کہ صرف سوچنا، ایک تصور رکھنا وہ الگ بات ہے، وہ بھی ضروری ہوتا، لیکن مثالیں بھی ہونی چاہیے. اور ہمارے سامنے اسلامی ممالک کی مثالیں ہیں، ہم ان کو دیکھ لیں. جہاں پہ آبادی زیادہ اور وسائل کم ہیں ان کو بھی دیکھ لیں. اپنے پہلے پڑوس جو ہمارا حصہ تھا بنگلہ دیش، اس کو دیکھنا چاہیں اس کو دیکھ لیں. لیکن کچھ کرنے کے لیے پہلا قدم بتائیے کہ کیا کریں گے ہم، کہاں سے شروع کریں گے؟ اخلاقیات کی تربیت یا دین کے معلومات یا سمجھ دینا. اور یہ ایک انٹر ریلیٹڈ چیز ہے، سیاسی، ثقافتی، اس کے ساتھ ساتھ ٹرائبل، یہ سب چیز مکس ہے. اب اس کو آپ کس طرح آگے لے کے جائیں گے، یہ باشعور ذہن کو سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے. بہت شکریہ.